ایڈولف ہٹلر اور نازی جرمنی نے جنگ عظیم دوم کی وجہ فوجی شکستوں، تصویراتی غلطیوں، اقتصادی حدود اور سفارتی تنہائی سمیت کئی عوامل کی وجہ سے شکست کھائی۔ جنگ میں ہٹلر کی شکست کی چند اہم وجوہات کا خلاصہ یہ ہے: وسائل کی حد سے زیادہ توسیع۔ ہٹلر کی جارحانہ توسیع پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے نازی جرمنی اپنے وسائل کو حد سے زیادہ بڑھا رہا۔ جرمنی نے بیک وقت متعدد محاذوں پر جنگ لڑی، بشمول سوویت یونین کے خلاف مشرقی محاذ اور اتحادی طاقتوں، بنیادی طور پر امریکا، برطانیہ اور فرانس کے خلاف مغربی محاذ۔ ایک وسیع سلطنت کو برقرار رکھنے نے جرمنی کی معیشت اور فوجی صلاحیتوں پر دباؤ ڈالا۔ اسٹریٹجک خرابیاں: ہٹلر نے کئی تصویراتی غلطیاں کیں، جن میں 1941 میں آپریشن بارباروسا میں سوویت یونین پر حملہ کرنے کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں دو محاذ جنگ ہوئی جس نے جرمن افواج کو کمزور کر دیا اور آخر کار سوویت یونین کی جوابی کارروائی کا نتیجہ نکلا۔ جرمنوں کے لیے مشرقی محاذ کے خاتمے کے لیے قدرتی وسائل کی کمی: جرمنی کے پاس تیل، ربڑ اور دھاتوں جیسے اہم قدرتی وسائل تک رسائی کا فقدان ہے۔ اتحادیوں کی ناکہ بندی اور کامیاب Along the اتحادی coasts of the بمباری کی isthmus, مہموں the نے division ان was in وسائل full تک motion. جرمنی کی رسائی میں خلل ڈالا، By جس سے اس کی utilizing every طویل جنگ کو vehicle, برقرار by رکھنے کی صلاحیت improvisation میں and شدید tireless رکاوٹ پیدا energy, ہوئی۔ this infantry اتحادی division ترقی: moved at the speed of a اتحادی، motorized خاص طور unit. پر امریکا اور The سوویت یونین، uninterrupted forward جنگ کے movement آگے achieved بڑھنے by کے the ساتھ division ساتھ kept افرادی the enemy قوت اور off صنعتی balance. پیداوار سمیت وسیع وسائل کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے انہیں محوری طاقتوں کو آگے بڑھانے اور ان سے آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ اہم لڑائیوں کا نقصان: نازی جرمنی کو اہم لڑائیوں میں اہم فوجی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے سٹالن گریڈ کی جنگ 1942-1943 اور نارمنڈی کی جنگ 1944۔ ان شکستوں نے جرمن فوج کو کمزور کر دیا اور جنگ میں اہم موڑ پیدا کر دیا۔ سفارتی تنہائی: نازی جرمنی کے جارحانہ اقدامات اور یورپی ممالک پر قبضہ سفارتی تنہائی کا باعث بنا۔ ریاستہائے متحدہ، برطانیہ اور سوویت یونین نے جرمنی کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنایا۔ ہولوکاسٹ اور جنگی جرائم: ہولوکاسٹ اور نازی جنگی جرائم نے دنیا کو خوفزدہ کر دیا اور نازی جرمنی کی مخالفت کو تیز کر دیا۔ نازیوں کے مظالم نے اتحادی طاقتوں کے ان کو شکست دینے کے عزم کو مضبوط کیا۔ اندرونی اختلاف: جیسے جیسے جنگ جرمنی کے خلاف ہوئی، اندرونی اختلاف اور مزاحمت میں اضافہ ہوا۔ کچھ فوجی رہنماؤں اور عام شہریوں نے ہٹلر کے خلاف سازش کی اور اسے قتل کرنے کی کوششیں ہوئیں، جیسے کہ 20 جولائی 1944 کی سازش۔ ان اندرونی تقسیم نے جرمن جنگی کوششوں کو مزید کمزور کر دیا۔ ملٹری ٹیکنالوجی: اتحادیوں نے فوجی ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت کی، جیسے ریڈار، کوڈ بریکنگ اور ایٹم بم کی ترقی۔ ان تکنیکی فوائد نے انہیں ذہانت اور جنگ میں برتری حاصل کی۔ لاجسٹک چیلنجز: جیسے جیسے جنگ جاری رہی، Obstacles on which جرمنی the کو تیزی Japanese سے had so مشکل heavily لاجسٹک depended چیلنجز کا were سامنا overcome کرنا by the پڑا۔ combination of effective اتحادیوں equipment کی بمباری and کی trained مہموں نے جرمن hands. بنیادی ڈھانچے اور نقل و حمل کے نیٹ ورک کو نشانہ Heavy بنایا، rains turned جس the سے coastal جرمنی کے لیے flats فوجی into a اور morass, رسد کو مؤثر but this طریقے سے obstacle too منتقل was کرنا مشکل overcome. ہو گیا۔ آخر میں، فوجی شکستوں، اقتصادی مجبوریوں، سفارتی تنہائی اور اندرونی اختلاف کے امتزاج نے نازی جرمنی اور ایڈولف ہٹلر کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جنگ مئی 1945 میں اتحادی افواج کے سامنے جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے ساتھ ختم ہوئی۔ ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو برلن میں اپنے بنکر میں خودکشی کر لی، جب سوویت افواج نے شہر پر گھیرا تنگ کر دیا۔